سی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چند تارے کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چند تارے ادو بھی نور محمد والا تے بندہ سی چمکار فرماندے نور محمد روشن تے آدم جدو نہ ہویا نبیو و آدم بین روح والجسد ادن آدم علیہ السلام دا جسم تے روح کوئی نہیں بنیا ازادہ نبی ادھر بھی نبی ہے کنت نبی و آدم بین الماء والتین جدو آدم علیہ السلام دا ادن مٹی تے کارات بنیا کوئی مٹی تے پانی ڈلیا کوئی نہیں تیرا تو میرا نبی ادھر بھی نبی تاں کر کے میاں صاحب فرماندے نے نور محمد روشن جدو نہ ہویا نور محمد روشن ہویا آدم جدو نہ ہویا اول آخر دو میں پاسے سونا بل کلویا صدقے جاؤ میں محمد بخش تو ایتے حضور دا ملاد بھی پڑھیا حضور دی آمد دا ذکر بھی کیتا نالے ختم نبوت دا اعلان بھی کیتا میاں صاحب فرماندے نے اول بھی سادہ نبی آخر بھی سادہ نبی سادہ نبی تو بعد کوئی دلہ لگڑا گانا نبی نہیں آ سکتا فلا وربک لا یؤمنون سرکار نے فرمایا رب تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام دا فیصلہ منو میرا محبوب تیرا فیصلہ فرما دے جیڑا مان جاوے او مومن ہے جیڑا نہ منے او مومن نہیں ہے میں سپارے دی جو میں ایت مقدسہ پڑھی ہے میں اسی دی اپنے گفتگو شروع ہی کرنی ہے تو اسے دے اختتام ہی کرنا ہے پوری توجہ میرے حل کرنی ہے اس وجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد بھی پڑھنا ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس کتاب دا نام مصنف عبدالرزاق جڑے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے استاد نے امام بخاری دے بھی استاد نے انہاں اپنی کتاب کے اندر حدیث پاک نے لکھیا اپنے بیگانے سارے من دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دا قرآن ہے پنجواں سپارہ رب دا قرآن اعلان فرماندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما رب دا حکم آ گیا رب اعلان فرماتا ہے رب دا قرآن اعلان کرتا ہے لوگوں مومن اوے جیڑا آمنہ دے لال نو اپنا سردار تے حاکم تسلیم کرتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے اور دوستو سن لو رب دا او قرآن ہے جت بارے رب نے خود ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ رب فرماندا ہے
فرماندا ہے کوئی ساوی چیز ہوتا ذکر بھی موجود ہے، کوئی خشک چیز ہوتا ذکر بھی موجود ہے. کیا بات، سبحان اللہ. نہیں بولو نا محبت نا سبحان اللہ. میں رب دے قرآن جڑا پڑھیا میں اس تو سمجھا رہا ہوں کہ رب نے کی فرمایا، میں اپنے محبوب نو حاکم بنا کے بھیجیا ہے، سردار بنا کے بھیجیا ہے. تیرا تے میرا نبی محتاج بن کے نہیں، مختار کوئی بن کے آیا ہے. رب نے سردار بنا کے گلے ہے. رب نے فرمایا لوگوں کس محبوب نو میں سردار بنا کے بھیجا ہے. میں رب اعلان پہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، جتے میں رب دا حکم مننا ہے اتے میرے مصطفیٰ دا بھی حکم مننا ہے. انہاں دا ترازو ترٹ نہ گیا جڑے دن اللہ ہی کافی ہے، جڑے دن صرف اللہ ہی کافی ہے. میں کہا ہاں جڑا اللہ ہی کافی ہے اس رب نے قرآن وچ فرمایا ہے میں کافی تا ہاں کہ میرے محبوب نال تانوں پیار ہوے گا. اگر میرے محبوب دا حکم نہ منو، میرے محبوب دی اتباع نہ کرو، میرے محبوب دی فرما برداری نہ کرو، رب فرماندا ہے مینوں اپنے رب دی قسم لا یؤمنون، میں رب اس نو مومن نہیں آتا. کیا بات ہے. نعرہ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب کا فیصلہ منو، میرے محبوب کے فیصلے دے اپنا سر تسلیم خم کر دیو. جیڑا میرے محبوب کا فیصلہ مان جاوے رب فرماندا او مومن ہے. جیڑا میرے محبوب کا فیصلے دا انکار کرے رب دے لا یؤمنون پر مومن نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اچھا حضور دا فیصلہ کی، بولو جو سبحان اللہ. حضور دا فیصلہ کی. صحابی رسول نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے یہ دسو پہلی ذات خدا دی ہے، رب نے سب تو پہلے اپنی ذات تو بعد کس چیز نو پیدا فرمایا ہے؟ ہن صحابی رسول دا عقیدہ کی ہے. سوال تاں کیتا عقیدہ اے ہے کہ حضور جان دینے رب نے جس چیز نو پہلے پیدا فرمایا ہے حضور جان دینے. اے ہے صحابی دا عقیدہ. اور جتنے بھی صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک سبھی ہر صحابی رسول نا عقیدہ ہے مصطفیٰ نور بھی ہے، مصطفیٰ علم غیب بھی جانتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جیو علامہ صاحب جیو، ماشاءاللہ. صحابی رسول نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بعد کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی دے سلطان تاجدار مدینہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کتاب کا نام مصنف عبدالرزاق جڑے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد نے، امام بخاری دے بھی استاد نے، انہوں اپنی کتاب کے اندر حدیث پاک نے لکھیا اپنے بیگانے سارے مندے نے کہ حضرت جناب مصنف عبدالرزاق دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اپنے بھی مندے نے خیر بھی مندے نے. میں انہوں نے کتابوں دے بھی حوالے دے سکنا پر نہیں میں آج حوالے نہیں دیواں گا کیونکہ خوشیاں دا ویلا ہے. ایسا خوشیاں بنڈنیاں نے، ایسا خوشیاں بنڈنیاں نے کیونکہ رب نے تیرا محبوب عطا فرمایا ہے، او مومن عطا فرمایا ہے. رب فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے
شانہ والا رسول عظمت والا رسول رب نے مومنوں کو عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء دور نبیک من نورہ خالق کائنات محبوب علیہ السلام جاگتے بیٹھے ہو مسلمانوں سورت والنجم پڑھو 27 سپارہ پڑھو رب فرماندہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی رب فرماندہ ہے میرے محبوب کی زبان ہے پر بولتا میں خدا زبان مصطفیٰ دیئے بولتا خدا ہے مصطفیٰ نے فرمایا میرا غلام اے جابر رب نے اپنی ذات تو بعد جس ہستی نے پیدا فرمایا نورا نبی کا میں نور ہی رب نے اپنے نور وچوں تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا اچھا اے صرف آج تو عقیدہ شروع نہیں ہوا میاں محمد بخش کو پوچھ لی تاجدار کھڑی رومیہ کشمیر جڑے اولیاء نو مندے نو بولو چو سبحان اللہ ماشاءاللہ محفل میلاد چمدا ہی ہوئے جڑا پیر سیال نو بھی مند ہوئے میاں محمد بخش نو بھی مند میاں صاحب دا عقیدہ کیے میاں صاحب فرماندے نے کرسی عرش جڑے بابے بیٹھے نو بابے تسی سنے کرو نوجوان تو موبائل نہ تو ویلے نہیں ہوندے نانو کی پتہ ہوئے یہ بابے اور بنائے پھرتے میں کہا ساٹھے اے بابے نہیں ساٹھا بابا خواجہ شمس العارفین ساٹھا بابا خواجہ قمر الدین ساٹھا بابا خواجہ حمید الدین ساٹھا بابا تاتاری اجویری ساٹھا بابا پیر پٹھان ساٹھا بابا فرید ساٹھا بابا میاں محمد بخش اوے ساٹھا بابا میرے علی ہے ساٹھا بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے اور ساٹھا بابا فرید کوٹ مٹھن علی سرکار ہے اور ساٹھا بابا پیر جماعت علی شاہ ہے اور ساٹھے بابے پوچھنا چاہنا ہے ساٹھا بابا باؤ سلطان سبحان اللہ میاں محمد بخش فرماندے نے کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چند تارے قدر بھی کوئی نہ سونے لگتا ساٹھے کو ہو دلیلہ نہ پوچھ اساتے انج بننے آئے جدوں کاشا ہی کوئی نہ ادھر بھی نبی دا ملاد تو جدوں کاشا بھی نہیں ہونی ادھر بھی نبی دا ملاد ہونا مڑیا صاحب فرماندے ہیں کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چند تارے کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چند تارے ادوں بھی نور محمد والا تے بندہ سی چمکار فرماندے نور محمد روشن تے آدم جدوں نہ ہویا کنت نبیوں و آدم بین
روح والجسد اجن آدم علیہ السلام دا جسم تے روح کوئی نہیں بنیا ساڈا نبی ادھر بھی نبی ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین جدو آدم علیہ السلام دا اجن مٹی تے کارات بنیا کوئی مٹی تے پانی رلیا کوئی نہیں تیرا تے میرا نبی ادھر بھی نبی تاں کر کے میاں صاحب فرماندے نے نور محمد روشن تے آدم جدو نہ ہویا نور محمد روشن ہویا تے آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوویں پاسے سونا بل کھلویا صدقے جاؤ میں محمد بخش تو ایتھے حضور دا میلاد بھی پڑھیا حضور دی آمد دا ذکر بھی کیتا نالے ختم نبوت دا اعلان بھی کیتا میاں صاحب فرماندے نے اول بھی سادہ نبی آخر بھی سادہ نبی سادے نبی تو بعد کوئی دلہ لنگڑا کانا نبی نہیں ہو سکتا فلا وربک لا یؤمنون سرکار نے فرمایا رب تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام دا فیصلہ منو میرا محبوب تیرا فیصلہ فرما دے وے جیڑا مان جاوے او مومن ہے تے جیڑا نہ منے او مومن نہیں ہے اور سرکار نے فیصلہ کی فرمایا بول اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ چلو آخری گل کریے میرے خانات خانہ تشریف لائے بولو تو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام دا دور پاک ہے ابو جان تے ابو لہب نے حضور دے متھے نہ لگیا ہے جدو حضور دی آمد ہوئی سرکار علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا حضور قرآن پڑھتے نے کافراں کیا حضور دے متھے نہ لگیا ہے کیونکہ جڑا حضور دے متھے لگے حضور دا چہرہ وکھے کلمہ پڑھ دیندا میں تفسیراں پڑھیاں تفسیراں پھرولیاں میں آکھیا پہ شیطان نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیتا وجہ کی ہے حکم رب تو ہوئے شیطان سجدہ نہ کرے وجہ کی ہے تو مفسرین نے لکھا بھئی وجہ یہ ہے کہ آدم دی پیشانی میں رب نے محمد کا نور رکھیا شیطان نور دا انکاری بنیا اس آکھا میں سجدہ کرا تو محمد نور مننا پمنا تاں واسطے سجدہ نہیں کیتا برحال میں آخری گل کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور پاک اندر جدو رب نے قرآن نازل فرمایا حضور علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت فرمائی تے کافراں نے آکھا کہ حضور علیہ السلام کو قرآن بھی نہ سنیا ہے حضور دا چہرہ بھی نہ تکیا ہے کیونکہ رب نے چہرہ بھی ایڈا سونا بنایا ہے جیڑا چہرہ ویکھے وہ بھی کلمہ پڑھ لیندا جیڑا قرآن سنے وہ بھی کلمہ پڑھ لیندا میں بڑا تیزی دے نال اس گل نو پورا کرنا ایک بار بولو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک بندہ جڑا مکے وچ چلیا مدینے جا رہا ہے مکے وچ چلیا مدینے جا رہا ہے راستے دے اندر ابو جہل ملیا تے بولا ملیا کہ لگے ملیا کتے جا رہا ہے او سا کہ میں مدینے جا رہا ہوں کہ مدینے نہ جاویں جناب کافر نہ کہ مدینے نہ جاویں مدینے جاون دی ضرورت کوئی نہیں او سا کہ وجہ کی ہے انہاں کہ جڑا مدینے جاندا ہے پر واپس نہیں آؤں نعرہ تکبیر کیا کیوں عقل کے جیڑا مدینے جاوے نا جاندا ہے پر واپس نہیں آندا اس کا یار وجہ کی ہے انہاں کہ او تیرے میلاد والا نبی او تیرے میلاد والا نبی او تے امنا دا لال علی او تے او نبی علی جس دا کوئی چہرہ دیکھے او بھی کلمہ پڑھ لیندا جیڑا اس کو قرآن سنے او بھی کلمہ پڑھ لیندا اس آقا میں ایڈا کچا نہیں ہونا بگی ہو گئے میں کلمہ پڑھ لیسا اتنی زندگی گزاری کھلوتا میں کلمہ پڑھ لیسا خیر ہو چل پیا آدھا میں چلدا جدوں میں پہنچیا مدینے پاک پہنچیا مسجد نبوی شریف دے قریب پہنچیا مسجد وچ اذان دی آواز آئی اللہ اکبر دی صدا آئی آدھا میں مسجد نبوی دے دروازے تے بیٹھ گیا مسجد نبوی دے دروازے تے بیٹھ گیا میں آقا میں کدو سے یہ نبی کردا کی ہے اس نبی دے جناب والے نبی کردا کی ہے جدوں مسجد نبوی دے دروازے تے بیٹھ گیا
آدھا اذان ہوئی تے پھر جماعت ہوئی حضور علیہ السلام جماعت پہ کراندے نے صحابہ کرام حضور علیہ السلام دے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے اندر پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین شریف دی تلاوت کی ہے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی نماز مکمل ہو گئی. جدو نماز مکمل ہو گئی ہن اٹھن دا ارادہ کرن دا اودے کول اٹھا نہیں جاندا چلن دا ارادہ کرن دا اودے کول چلیا نہیں جاندا. حضور علیہ السلام نے جدو دعا مانگ لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے غلامو آؤ کون ہے تیرا مسجد نبی دے دروازے تے بیٹھا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے دور آیا ہے ماشاءاللہ سونے دور آیا ہے دور آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بلا کے آؤ. اور جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بلا کے آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کتوں ہیں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہمیں مکے میں جو چلنے ابو لابتے ابو جانے گل کیتی ہے حضور علیہ السلام دے متنے لگی انہاں دے کولوں قرآن نہ سنی یا رسول اللہ انہاں دا ککھ نہ رہے مکے دے کافراں دا بیڑا غرق ہوئے او آدھے کچھ ہور سن پر تکیا کچھ ہور اور کہتا سونے مدینہ دے تاجدارا مہربانی فرماؤ کہ انہی کرو نا میں نے کلمہ پڑھا دیا ان کلمہ پڑھیا اور کہتا سونے میں کلمہ تے پڑھ لیا ہے تو جدو میں واپس جاؤنا ہے تے کافرہ نے پوچھنا ہے تو کلمہ تے پڑھ لیا پر تینوں ملیا کیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اپنی پیشانی کر اس نے پیشانی کی تھی سرکار نے کر کے اپنا ہاتھ ٹچ کیتا رب نے اپنی پیشانی نو نور جدی ہاتھ لگن دے نال صحابی دی جناب پیشانی نور بن جاوے پھر اس نبی دا اپنا کی مقام تے شان سے تاں کر کے سیانے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور